الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا دوسرا سبق الدرس ثانی، دوسرا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم جو ہے نا پروناؤن یعنی کہ اسم ضمیر کے بارے میں سیکھیں گے۔ اس میں عربی کے اندر جب ہمیں ترجمہ کرنا ہوتا ہے ہمارا، ہماری یا میرا، میری، میرے، تو اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے یا کے اوپر۔ جب بھی عربی کے اندر کسی بھی حرف کے لاسٹ پر یا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے میرا، میری یا میرے، اور اگر کسی حرف کے آخر پر نہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا، ہماری اور ہمارے۔ انگلش کے اندر جو ہے نا میرا، میری، میرے کے لیے ہم یوز کریں گے مائی، اور ہمارا، ہماری، ہماری کے لیے ہم جو ورڈ استعمال کریں گے وہ ہوگا آور۔ آگے کچھ عربی کے جو ہے نا ورڈز کی میننگ دی ہوں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ لسان کا معنی ہے زبان، زبان کو انگلش میں کہتے ہیں ٹانگ۔ آگے یہ لکھا ہوا ہے جبین، جبین کا معنی پیشانی، پیشانی کو انگلش میں کہتے ہیں فور ہیڈ۔ آگے لکھا ہوا ہے رأسن، رأسن کہتے ہیں سر کو، تو سر کو انگلش میں کہتے ہیں ہیڈ۔ آگے لکھا ہوا ہے شعرن، شعرن کا معنی ہے بال، بال کو انگلش میں کہتے ہیں ہیئر۔ آگے لکھا صدرن، صدرن کا معنی ہے سینہ، سینے کو انگلش میں کہتے ہیں چیسٹ۔ آگے لکھا ہوا ہے انفن، انفن کا معنی ہے ناک، ناک کو انگلش میں کہتے ہیں نوز۔ اب آگے جو ہے نا کچھ عربی کے جو جملے لکھے ہوئے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے لسانی، ابھی ہم نے پڑھا کہ لسان کا معنی ہے زبان، تو یا آگی تو اس کا معنی ہوگا میری زبان، لسانی میری زبان، تو اس کو انگلش میں کہیں گے مائی ٹانگ۔ آگے لکھا ہے لسانونا۔ ایک اور چیز، عربی کے اندر جو ہے نا 3 حروفی مدہ ہوتے ہیں، جیسا کہ اردو کے اندر 1 حروفی مدہ ہوتا ہے الف مدہ، تو عربی میں 3 حروفی مدہ ہوتے ہیں، وہ ایک ہوتا ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ تب ہوتا ہے جب جس حرف پر زبر ہو، یعنی کہ جس حرف کے بعد الف ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو نا الف مدہ ہے۔ اور یا مدہ کی پہچان یہ ہے کہ یا اگر ساکن ہو اور یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یا مد۔ اور تیسری مد ہے وہ ہے واو مد۔ واو مد تب ہوتی ہے جب واو کے اوپر واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر پیش ہو۔ چونکہ یہاں پر ہم نا اور یا کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے جہاں پر یا آئے گی تو اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آئے گی، جیسا کہ یہاں پر پہلے حرف میں تھا لسانی، لیکن ہم اس کا معنی میری زبان۔ اوپر ہم نے پڑھا لسانن، تو یہاں پر نون کے نیچے زیر آئی ہے، زیر کیوں آئی؟ اس کی میں نے وجہ بتاتی ہے کہ جہاں بھی میرا، میری آئے گی اس کے لیے تو ہم عربی میں ورڈ استعمال کریں گے یا، لیکن اس سے جو پچھلے والا حرف ہوگا اس کے نیچے ہم لگائیں گے زیر۔ اب اس آگے جو حرف ہے وہ ہے لسانونا، تو اب اس جیسے یہ لفظ ہے لسانن، لیکن اس کے بعد میں نے لگا دیا نا، تو نا کا معنی ہو گیا ہمارا، ہماری یا ہمارے۔ تو چونکہ نا سے نا کے اوپر کیا آئے گا، اب زبر آئے گا، تو لسانونا، تو اس کا ہو گیا یہ ہماری زبان، تو اس کو انگلش میں کہیں گے آور ٹانگ۔ اگر لکھا ہے جبینی، جبینن کا معنی کیا تھا پیشانی، تو یا کا معنی میری، جبینی کا معنی میری پیشانی، مائی فور ہیڈ۔ جبیننا، جبینن کا معنی پیشانی، نا کا معنی ہماری، جبیننا ہماری پیشانی۔ اس کو انگلش میں پڑھیں گے آور فور ہیڈ۔ رأسی، رأسن کا معنی تھا سر، سی کا معنی ہوگا میرا سر، اس کو انگلش میں کہیں گے مائی ہیڈ۔ آگے لکھا ہے وہ ہے رأسنا، رأسن کا معنی سر، نا کا معنی ہمارا، رأسنا ہمارا سر۔ آگے لکھا ہوا ہے اس کو انگلش میں کہیں گے مائی ہیڈ۔ آگے لکھا ہوا ہے شعری، شعر کا معنی ہوگا بال،
ری کا معنی ہو جائے گا، یعنی اس کو ملا کے بن جائے گا کہ میرے بال. اس کو انگلش میں کہیں گے مائی ہیئر. شعرو، شعرونا، شعرو کا معنی ہو جائے گا بال، نا کا معنی ہمارے یا میرے، میرے نہیں ہمارے ہوگا، یعنی ہمارے بال. اس کو انگلش میں کہیں گے آور ہیئر. اگر لکھا ہوا ہے صدری، صدری کا معنی اس کا معنی ہوگا سینہ. نیچے اس کے آگے چونکہ یا اس لیے اس کو پڑھیں گے صدری کا معنی ہوگا میرا سینہ، تو اس کو انگلش میں کہیں گے مائی چیسٹ. اگر لکھا ہوا ہے انفی، انفی کا معنی ہوگا میری ناک، تو اس کو انگلش میں کہیں گے مائی نوز. اگر لکھا ہوا ہے ہاذا صدری، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا ہاذا کا معنی تھا یہ، اب صدری، صدری کا معنی ہے میرا سینہ، تو ہاذا صدری کا معنی ہوگا یہ میرا سینہ ہے. تو اس کو انگلش میں جب اس ٹرانسلیشن کریں گے تو وہ ہوگا دس از مائی چیسٹ. آگے لکھا ہے ذالک قلمی، ذالی کا معنی ہو گیا وہ، قلمی کا معنی ہوگا میری قلم، یہ میرا قلم. ذالک قلمی، اس کا معنی ہوگا وہ میری قلم ہے، تو اس کو انگلش میں کہیں گے دیٹ از مائی پین. آگے لکھا ہوا ہے ہاذا کتابنا، ہاذا کا معنی ہو گیا یہ، کتابون، کتابنا کا معنی ہو گیا ہماری کتاب. ہاذا کتابنا یعنی کہ یہ ہماری کتاب ہے. اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے دس از آور بک. آگے لکھا ہوا ہے ہاذا مستری، ہاذا کا معنی یہ، مستری کا معنی ہوگا میرا رول. ہاذا مستری، رول کا معنی یعنی کہ اس کو اسکیل کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ہم حاشیہ وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کو کہیں گے دس از مائی اسکیل. یہ لکھا ہوا ہے ذالک قرطاسنا، ذالک کا معنی وہ، قرطاسنا کا معنی ہو گیا، قرطاس کہتے ہیں کاغذ کو، قرطاسنا ہمارا کاغذ. ذالک قرطاسنا، قرطاسنا، تو یہ ہو جائے گا کہ وہ ہمارا، سوری قرطاسنا کا معنی کاغذ، ذالک قرطاسنا وہ ہمارا کاغذ ہے. کاغذ کو انگلش میں شیٹ بھی کہتے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا دیٹ از آور شیٹ. ہاذا انفی، ہاذا کا معنی یہ، انفی کا معنی میری ناک، ہاذا انفی یہ میری ناک ہے، تو اس کو انگلش میں کہا جائے گا دس از مائی نوز. آگے لکھا ہوا ہے ہاذا رأسی، ہاذا کا معنی یہ، رأسی کا معنی سر، میرا سر، ہاذا رأسی یہ میرا سر ہے. اب آگے تمرینات. تمرینات کا معنی ہے مشق، اس کو انگلش میں کہیں گے ایکسرسائز. اردو میں ٹرانسلیشن کرو، ٹرانسلیٹ انٹو اردو. ہمیں عربی کے کچھ جملے دیے گئے ہیں، اب ہم اس کو جو ہے نا اردو کے اندر ترجمہ کریں گے. لکھا ہوا ہے ہاذا لسانٌ، ہاذا کا معنی یہ، لسانٌ کا معنی زبان، ہاذا لسانٌ یہ زبان ہے. اس کو انگلش میں جب ٹرانسلیشن کریں گے تو یہ ہوگا دس از ٹانگ. آگے لکھا ہوا ہے ہاذا لسانی، یعنی کہ یہ میری زبان ہے، تو جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے یہ ہوگا دس از مائی ٹانگ. آگے لکھا ہوا ہے ذالک قلم، ذالک معنی وہ، یعنی کہ دور طرف اشارہ کرنے کے لیے، اس کو اس میں ضمیر بھی کہتے ہیں، اس میں ضمیر اشارہ. تو ذالک قلم، قلم کا معنی قلم، وہ قلم ہے. جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کریں گے تو کہا جائے گا دیٹ از پین. ذالک مرسمی، ذالک معنی وہ، مرسمی، مرسمی کا معنی کیا ہو گیا میری پینسل، ذالک مرسمی وہ میری پینسل ہے. اس کو انگلش میں جب ٹرانسلیشن کی جائے گی تو یہ بنے گا دیٹ از مائی پین، پینسل، سوری پینسل. ذالک محبری، ذالک معنی وہ، محبری کا معنی ہوگا دوات، وہ میری دوات ہے. جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کریں کہا جائے گا دیٹ از مائی انک پوٹ. آگے لکھا ہوا ذالک کتابنا، ذالک معنی وہ، کتابنا ہماری کتاب، ذالک کتابنا وہ ہماری کتاب ہے. جب اس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کیا جائے گا تو اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا دیٹ از آور بک. آگے لکھا ہوا ہے ہاذا انف، ہاذا کا معنی یہ، انف کا معنی، انف کا معنی جو آپ کو پیچھے بتایا تھا ناک، ہاذا انف یہ ناک ہے.
दिस इज़ नोज़। हादा अनफी, हादा का मैनी ये, अनफी का मैनी मेरी नाक। हादा अनफी ये मेरी नाक है। इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाएगा कहा जाएगा दिस इज़ माई नोज। ज़ालिका कलमुना, तो ज़ालिका मैनी वो, कलमुना का मैनी है हमारा कलम। ज़ालिका कलमुना वो हमारा कलम है। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाएगा कहा जाएगा दैट इज़ आवर पेन। हाज़ा सदरी, हाज़ा का मैनी ये, सदरी का मैनी मेरा सीना। हाज़ा सदरी ये मेरा सीना है। जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाएगा तो इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा दिस इज़ माई चेस्ट। अब आगे अरबी में में तर्जमा करो, ट्रांसलेट इनटू अरबिक। हम ये उर्दू में जुमले दिए गए हम इसको अरबी के अंदर जो ट्रांसलेट करेंगे और साथ में इंग्लिश में भी। ये सर है, ये की अरबी जो होती है वो होती है हाज़ा। सर की जो अरबी होती है वो होती है रहसुन, तो इसकी अरबिक हो जाएगी हाज़ा रहसुन। तो जब इस इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाएगा तो कहा जाएगा दिस इज़ हेड। आगे लिखा हुआ है ये मेरा सर है। हाज़ा की अरबी, ये की अरबी जो है ना हाज़ा, मेरे सर की जो अरबी होगी वो होगा रहसी, ये मेरा सर है। तो इसकी अरबी में जब तर्जमा करेंगे तो ये होगा हाज़ा रहसी। तो जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये होगा दिस इज़ माई हेड। आगे लिखा हुआ है ये मेरा कलम है, ये की अरबी हाज़ा मेरा कलम, इसकी इंग्लिश हो जो अरबी होगी वो होगा कलमी, ये मेरा कलम है हाज़ा कलमी। तो जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये होगा दिस इज़ माई पेन। आगे लिखा हुआ है ये हमारी किताब है। तो जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाएगा तो अरबी के अंदर ट्रांसलेशन किया जाएगा तो ये हाज़ा कि मैंने ये हमारी किताब, तो इसको ट्रांसलेशन की जाएगी किताबु ना, तो इस अरबी के अंदर होगा हाज़ा किताबु ना, तो इंग्लिश के अंदर होगा दिस इज़ आवर बुक। ओके, ये मेरी पेंसिल है हाज़ा, ये होगी हाज़ा मेरी पेंसिल है। तो पेंसिल के लिए मिरसमन होता है तो इसमें आ जाएगा मिरसमी मेरी पेंसिल, हाज़ा मिरसमी ये मेरी पेंसिल है। तो इंग्लिश में होगा दिस इज़ माई पेंसिल। आगे वो हमारा दिल है, वो के लिए हम जो ना ज़ारी का इस्तेमाल करेंगे, हमारा दिल, हमारा के लिए जो ना कला भी यूज़ करेंगे। वो हमारा दिल है ज़ारी का कला भी, सॉरी वो हमारे के लिए ना यूज़ करेंगे तो ये होगा ज़ालिका क़लबु ना, यानी कि वो हमारा दिल है। ये मेरा सीना है हाज़ा सदरी, हाज़ा के लिए, ये के लिए हाज़ा इस्तेमाल किया, मेरे सीने के लिए सदरी ये मेरा सीना है हाज़ा सदरी। इंग्लिश में कहा जाएगा दिस इज़ माई चेस्ट, वो मेरी दबात है। ज़ालिका महबरी, वो मेरी दुआत है, मेरी दुआत के लिए महबरी, और वो के लिए ज़ालिका महबरी। इंग्लिश में कहा जाएगा दैट इज़ माई इंक पोट, ये हमारा कागज़ है। कागज़ के लिए हम किरतासुन इस्तेमाल करते हैं, तो ये किरतासुना बन जाएगा, तो इसको कहा जाएगा हाज़ा किरतासुना। इंग्लिश में कहा जाएगा दिस इज़ आवर शीट, ये मेरी नाक है। हाज़ा अनफी, मेरी नाक के लिए अनफी इस्तेमाल किया गया, तो हाज़ा के लिए दिस इज़ माई नोज़ अरबी के अंदर। अब है खाली जगह पुल करो, फिल इन द ब्लैंक्स। हाज़ा, इसके बाद मैं कुछ लगा सकता हूँ, मैं जबीन लगा दूँ, मीन के जबीन का मायनी मेरी पेशानी, लिसानी कह दूँगा कि ये मेरी ज़बान है। रहसील कह दूँगा ये मेरा सर है, मैं कह दूँगा हाज़ा शअरी, तो ये मेरे बाल है। हाज़ा सदरी, ये मेरा सीना है। हाज़ा अनफी, ये मेरी नाक है। दिस इज़ माई नोज़। ज़ालिका किताबुना, वो हमारी किताब है। ज़ालिका सदरुना, ज़ालिका सदरुना का होगा कि ये हमारा सीना है। दिस इज़ आवर चेस्ट। ज़ालिका अनफुना, अब यहाँ पर चूँकि वाव और पेश आ रहा है तो इसके बाद मुझे ना लगाना पड़ेगा। अगर वाव वाकई ये ज़ेर होती फिर मैं यहाँ पर ज़ा लगाता और इसके आगे या लगाता। तो ज़ालिका अनफुना का मानी हो गया कि वो हमारा नाक है। दैट इज़ आवर नोज़। हाज़ा किताबी व ज़ालिका
ہاذا قلمی و ذالک کتابنا، ہاذا قلمی کا معنی ہوگا یہ میرا قلم، و ذالک کتابنا اور وہ تمہاری کتاب۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکچر میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔